جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سے وجل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، کالز کر سکتے ہیں، میسیجز آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی بھی آپ ذہنی الجھن کا شکار ہیں، آپ اس کا روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، استخارے کروانا چاہتے ہیں، تو یہ نمبر تو آپ کے سامنے ہے، کالز کر سکتے ہیں، میسیج آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے میسیجز، آپ کے کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور ہاں الحمدللہ سبحان، اس پروگرام کے ناظرین ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بڑے ناظرین کے میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، دعاؤں کے حوالے سے پیغامات دے رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ سبحان الحمدللہ ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے اللہ پاک ہم پر کرم فرما دے، بیڑا پار فرما دے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے اللہ پاک ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اور دعاؤں کے ذریعے ناظرین یاد رکھیے گا، غم خوشی میں بدل جاتے ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، الحمدللہ راہیں کھلتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ تو دعائیں مانگا کریں، دعائیں کرتے رہا کریں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے بخشش و مغفرت کی، ایمان کی سلامتی کی اپنی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کالز کی طرف بڑھنے سے قبل میسیجز کچھ میں شامل کرنا چاہوں گا۔ ناظرین کے میسیجز وغیرہ بھی آ رہے ہیں، اور سلام کے بھی میسیجز آتے ہیں، دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات الحمدللہ سے وجل آپ کے موصول ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، آج کل چونکہ عبدالصمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ چلے آج ابتدا میں ہم آپ سے ایک وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی روحانی علاج کے اسٹال پر بیٹھتے ہیں، اور ایک عالمگیر بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ ہے بے روزگاری کا۔ کئی افراد ایسے ہیں کہ جو جاب کی تلاش میں ہیں، نوکریوں کی تلاش میں ہیں۔ اچھا، جو برسر روزگار ہیں نا، تو ان کے روزگار میں برکت نہیں ہے، کئی نوکریوں کی تلاش میں ہیں۔ کوئی ایسا آسان سا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، کوئی ایسا آسان سا روحانی علاج بتائیں کہ جو وہ افراد کی جو بے روزگار ہیں، جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں یا انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، تو ایسا کیا وظیفہ پڑھے کہ جاب مل جائے، کہیں پر نوکری مل جائے، اور پھر پلس یہ کہ رزق میں برکت بھی رہے؟ کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ جی، آپ نے درست فرمایا کہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے، اور ہے دوسرا شخص اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے تمام مسلمانوں کو اتنا عطا فرمائے کہ اپنے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں۔ ایک عمل روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے ننگے سر، یعنی آپ کے سر اور آسمان کے بیچ میں کوئی سائبان، کوئی ٹوپی وغیرہ کچھ نہ ہو، کھڑے کھڑے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ پڑھیں 500 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ انشاءاللہ الکریم غیب سے اسباب پیدا ہوں گے روزگار کے، انشاءاللہ آسانی پیدا ہوگی، اور روزی میں برکت کے لیے جو برسر روزگار ہیں یا دیگر مسائل میں رکاوٹیں آتی ہیں روزگار کے سلسلے میں، ان کے لیے بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 10 بار یا باسطو، یا باسطو یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم روزی میں برکت بھی ہوگی۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، تو پھر نماز کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ الکریم برکتیں ہی برکتیں پائیں گے۔
ماشاء اللہ. تو دونوں ہی وظائف ناظرین آپ کو بتا دیے گئے. وہ افراد کے جو بے روزگار ہیں، نوکریوں کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بھی وظیفہ بتایا گیا. اور جو برسر روزگار ہیں، کہیں پر جاب کر رہے ہیں، کہیں ملازمت کر رہے ہیں، یا جو اپنا کاروبار لے کر چل رہے ہیں، وہ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت رہے، اور یقیناً ہر شخص کی یہی تمنا، یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے رزق میں برکت رہے، مجھے کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، تو یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا نماز فجر کے بعد پڑھنے کا. یا باسطو 10 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے خوشحالی نصیب ہوگی، رزق میں برکتیں رہیں گی انشاءاللہ. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے گا. محمد مبین، امی کا نام غزالہ یاسمین. مسئلہ سر یہ ایک بیٹا ہے اور یہ شرارتیں بہت کرتا ہے اور چھٹیاں بہت کرتا ہے. اچھا، بچہ شرارتیں بھی کرتا ہے اور چھٹیاں بھی کرتے ہیں پڑھائی کے حوالے سے نا. یہ بھی بڑا ایک معاملہ رہتا ہے، ماں باپ بڑے آزمائش میں رہتے ہیں اس طرح کے بچوں سے نا. اب بچے تو خیر پھر بچے ہی ہوتے ہیں نا، شرارتیں تو کریں گے. اب بچہ شرارتیں ہی نہ کرے، کوئی اچھل کود نہ کرے، ایک طرف کونے میں بیٹھا رہے، تب بھی ماں باپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یار کچھ ہو تو نہیں گیا، کوئی اوپری معاملات، کوئی اوپری اثرات وغیرہ ایسا تو نہیں ہو گیا. یہ بھی معاملہ رہتا ہے. صحیح، وہ بچہ ہی کیا جو شرارت نہ. ہاں، تو بہرحال ایک اعتدال اور ایک میانہ روی کے ساتھ بچوں کے معاملات کو لے کر چلیں. اگر ضد کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو حکمت عملی کے ساتھ سمجھانے کی بھی کوشش کی جائے، ان کی تربیت بھی کرتے رہیں. کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے بچوں کو قابو کرنے کے حوالے سے؟ بعد نماز فجر طلوع آفتاب سے پہلے بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اللہ پاک کا اسم مبارک یا شہیدو 21 بار پڑھیں. انشاءاللہ الکریم بچے کی شرارتیں اور دیگر چیزیں جو ہیں کہ بات نہیں مانتا، ضد کرتا ہے، یہ تمام معاملات درست ہو جائیں گے ماشاءاللہ. یعنی یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نافرمان کو فرما بردار بنانے کا وظیفہ. جی اب چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کے لیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. صحیح ہے ماشاءاللہ. تو یا شہید ہو یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام تنویر حسین ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، بچوں کو بخار ہو رہا ہے، کافی دوائیاں بھی لی ہیں لیکن بخار نہیں اترا. اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے گا. بخار کے حوالے سے وظیفہ یہ رہتا ہے، بچوں کو بھی چڑھ جاتا ہے بخار. موسم تبدیل ہو، اب تو خیر گرمیاں ہیں، گرمی کے موسم میں بھی بچوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، تو بخار اتارنے کا وظیفہ ارشاد فرمائیے. اللہ پاک بخار کے جتنے ایسے مبتلا مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بخار اتارنے کا ایک بہت آسان وظیفہ عرض کرتا ہوں. بخار کے مریض کے اوپر ہر 3 گھنٹے کے بعد یا سلامو یا سلامو یا سلامو 33 مرتبہ یعنی 33 اول آخر درود پاک پڑھ کے بخار کے مریض کے اوپر بھی دم کریں اور پانی پہ بھی دم کر کے مریض کو پلائیں. ہر 3 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ الکریم بخار اتر جائے گا. صحیح ماشاءاللہ. تو یہ وظیفہ بھی بخار کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا گیا. اچھا، بخار کے دیکھیں ناظرین کچھ مخصوص وظائف ہوتے ہیں اور جو آپ کو ایک وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، اور الحمدللہ سمجھیں اس کے کچھ خاص تعویذات بھی ہوتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے سوال سے حاصل کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ سمجھیں ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ 12 گھنٹے میں اللہ کی رحمت سے بخار اتر جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو روحانی علاج کے اسٹال پر آنا پڑے گا. اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں، فیضان مدینہ ہیں، جہاں اجتماعی طور پر ہفتہ وار اجتماع دیکھا جاتا ہے، تو ان مقامات پر الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے اسٹال لگتے ہیں اور مختلف مساجدوں میں بھی لگتے ہیں. اب رابطہ کریں گے، اسلامی بھائیوں سے معلومات کریں گے تو الحمدللہ سمجھل آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آپ یہ بخار کے اللہ نہ کرے کبھی کسی کو گھر میں ہو جائے، والدہ کو ہو جائے، والد کو ہو جائے، بچوں کو بخار ہو جائے یا آپ خود بخار میں مبتلا ہو جائیں، تو یہ ضرور تعویذات عطاریہ حاصل کریں، استعمال کریں. اللہ کی رحمت سے بخار اتر جاتا ہے. میں نے خود الحمدللہ سمجھل ان تعویذات کی برکتیں دیکھی ہیں کہ ماشاءاللہ 12 گھنٹے میں بخار اتر جاتا ہے الحمدللہ. تو آپ بھی ضرور حاصل کیجیے گا. میسیجز بھی آ رہے ہیں ناظرین کے. اچھا، استخارے کے حوالے سے ایک میسیج آیا ہے کہ مجھے کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی چکر آتے ہیں، کبھی جسم میں کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے، تو پلیز میرا استخارہ بھی کریں. عارفہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے یاسمین. اچھا، یہ ایک اور میسیج استخارے کے حوالے سے میری بھانجی کا استخارہ کر دیں کہ کیا مسئلہ ہے. بیماری ختم نہیں ہوتی ہے، ایک نہ ایک بیماری ان کے ساتھ یہ رہتی ہے. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے پورے بدن میں درد رہتا ہے. عذرا نام ہے اور والدہ کا نام ہے اور والدہ محترمہ کا نام ہے نوری بی بی.
استخارہ بھی کیجئے گا اور کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے گا. آپ استخارے فرما لیجئے. اچھا کچھ روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز بھی آئے ہیں، وہ میسیجز بھی میں شامل کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، ہاتھوں پر، پاؤں پر، چہرے پر سوجن رہتی ہے، جگر پر بھی چربی ہے، ہرنیا کا بھی مسئلہ ہے. تو آپ نے ہفتے والے دن بھی ہمارا میسیج شامل نہیں کیا تھا، تو پلیز ہمارا میسیج شامل کیجئے گا اور وظیفہ بھی بتا دیں. تو چلیں میں ترتیب وار تینوں ہی مسائل کے حل کے لیے، تینوں ہی امراض کے لیے وظائف میں عرض کر دیتا ہوں. اچھا پہلا تو مسئلہ یہ تھا کہ ہاتھوں پر، پیروں پر اور چہرے پر سوجن ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جسم کے کسی بھی حصے پر اگر سوجن آ جائے، ورم آ جائے، تو یا جسم کا کوئی بھی حصہ سوج جائے تو صرف 3 مرتبہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ 3 مرتبہ پڑھ کر اس سوجے ہوئے حصے پر، جسم کے جس حصے پر سوجن ہے وہاں پر آپ دم کر دیں. تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا. اللہ پاک کی رحمت سے یہ سوجن جو ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا پھر دوسرا مسئلہ جو آپ نے بتایا تھا کہ جگر پر چربی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے گا، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں، میڈیسن بھی لیں، دوائیاں بھی لیں اور روحانی علاج بھی کریں. اب اس کا روحانی علاج کیا؟ اللہ نہ کرے کسی کا جگر خراب ہو چکا ہو یا جگر پر چربی آ چکی ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو جگر کے حوالے سے، تو جگر کے مریضوں کے لیے قرآن سے میں وظیفہ عرض کر رہا ہوں، قرآن سے روحانی علاج. قرآن پاک کی ہی آیت مبارکہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ ہے. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گی 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں. صحیح ہے، 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لے لیں اور نماز فجر کے بعد تینوں پلیٹیں آپ کسی زردئی رنگ سے یا زعفران سے لکھ لیں. دیکھیں اس عمل میں تکلف تو ہے لیکن الحمدللہ بہت یہ برکتوں والا عمل ہے، اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے. تو یہ آیت مبارکہ نماز فجر کے بعد تینوں پلیٹوں پر آپ لکھ لیں. اچھا اب یہ تینوں پلیٹیں اس میں پانی ڈال کر پینا ہے. 1 پلیٹ صبح اسی وقت پی لیں آپ نماز فجر کے بعد، 1 دوپہر کے وقت اور 1 شام کے وقت. ان تینوں اوقات میں یہ ان پلیٹوں میں پانی ڈال کر آپ پئیں. 40 دن کا یہ عمل ہے، 40 دن لگ کر پابندی کے ساتھ آپ کر لیں. اچھا آیات مبارکہ خود نہیں لکھ سکتے، کسی اور سے لکھوا لیں، آپ یہ پئیں، الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. تیسرا جو آپ کا مسئلہ تھا ہرنیا کا، دیکھیں اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہرنیا کی تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نماز عصر ادا کرے. نماز عصر ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ 70 مرتبہ پڑھ لیا کرے. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اب ان امراض سے حفاظت کے الحمدللہ روحانی علاج کے اسٹال پر تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں. آپ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں، ان تعویذات کو استعمال کریں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے. جی عبدالصمد بھائی ارشاد فرمائیں. عارفہ بنت یاسمین کا استخارہ کیا گیا، جو بیماری وغیرہ رہتی ہے ان کو، ان کے استخارے میں وقتی آزمائش بیماری کا اشارہ ہے، یعنی کوئی روحانی مسئلہ جادو جنات کا نہیں ہے. تعویذات عطاریہ کے اسٹال سے رابطہ فرمائیں اور ہر قسم کی بیماری کے لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو بے گنتی یا سلاموں کی کثرت کرتی رہیں. دوسرا استخارہ ہماری ایک بہن کا عذرا بنت نوری، ان کی بھی بیماری، مختلف قسم کی بیماریاں رہتی ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں بیماری نظر بد کا اشارہ ہے. اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے. نظر بد کا علاج 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر دور ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 66 مرتبہ نا، 66 ٹائم یہ پڑھنے لا الہ. اول اور آخر درود پاک بھی کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ یہ پڑھیں. صحیح. اچھا بچوں کو نظر بد لگ جائے تو پھر ماں باپ یہ وظیفہ پڑھ کے بچوں پہ دم کر دیں؟ جی ہاں، بچوں کے نظر اتارنے کے طریقے مختلف ہیں. اچھا جیسے سورہ کوثر 1 مرتبہ سیدھے گال پر چھوٹے بچوں کو، دوسری مرتبہ دوسرے گال پر اور تیسری مرتبہ ماتھے پر پڑھ کے دم کر دیں. انشاءاللہ چھوٹے بچوں کی نظر اتر جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تینوں مرتبہ پڑھیں گے نا؟ جی 3 مرتبہ سورۃ، اور ہر بار سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ
پڑھ دی ہیں ماشاءاللہ. اول آخر دعا. ہاں اللہ پاک ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، اہل خانہ کو، سب کو اللہ پاک بری نظر سے محفوظ فرمائے. بری نظر سے بچنا چاہتے ہیں نا تو اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں. سبحان اللہ. اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں گے نا تو الحمدللہ عز و جل بری نظر سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ہر طرح کے نقصانات سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی. اور سب سے بڑھ کر یہ ناظرین دیکھیں حفاظت فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں ان کو بھی ایسی برکتیں ملتی ہیں کہ الحمدللہ جب ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں نا تو بڑی بڑی پریشانیاں ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں. اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی اپنی برکتیں ملیں گی. جی مزید کال چلائیے گا. اپنے والد کا استخارہ کروانا ہے، وہ 2-3 مہینے سے بیمار ہیں، ان کا جلائسس ہو رہی ہیں تو ان کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام محمد شریف ہے اور ان کی والدہ کا نام بی بی فاطمہ. نام کیا بتایا والد صاحب کا؟ مجھے بتا دیجئے گا نا. ڈائلیسس ہو رہی ہے، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. جی دوبارہ چلا دیجئے گا کال. اپنے والد کا استخارہ کروانا ہے، وہ 2-3 مہینے سے بیمار ہیں، ان کا جلائسس ہو رہی ہیں تو ان کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام محمد شریف ہے اور ان کی والدہ کا نام بی بی فاطمہ. نام بتایا انہوں نے محمد شریف. جی آپ نوٹ فرما لیجیے، استخارہ بھی کیجیے گا. ابھی وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے والد صاحب کے لیے بتاتے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے اور جلد آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں. شامل رہیے گا پروگرام میں. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد اسماعیل بن کے علیمن. میرا سوال یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر چاروں طرف سے پریشانی میں گھرا ہوا ہوں، بہت مشکلات میں گھرا ہوں، ہر قسم کی مشکلات پریشانیاں میرے ساتھ ہیں. تو آپ سے عرض یہ کہ اس کی استخارہ کر کے مجھے بتائیے کیا معاملہ. اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. اسماعیل نام انہوں نے بتایا ہے اپنا. اسماعیل بھائی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں. یہ وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہیں، زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں. چاروں بسا اوقات تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پریشانیوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اتنی پریشانی آ جاتی، لیکن صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آپ پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی. وقتی طور پر جو آزمائش ہیں آپ صبر سے ہمت سے کام لیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. باقی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. یہ نا ہم نے والد صاحب کے بارے میں بتانا ہے نا. یہ نا پچھلے سال ان کا بائی پاس ہوا نا تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور ذہن پہ بہت بوجھ رہتا ہے، بہت ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. تو بھارا کر کے بتا دیں جزاک اللہ. ان کا نام ہے شرافت حسین، میری دادی کا ہے گلزار بی بی. شرافت حسین نام انہوں نے بتایا والد صاحب کا، اور گلزار بی بی ان کی دادی کا نام ہے، یعنی والد کی والدہ کا نام ہے. تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا. ذہن پر ان کے ایک بوجھ طاری رہتا ہے، آپ ان کے استخارے فرما لیجیے. آئیے ناظرین جب تک ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مدنی بہاریں. روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، کچھ واقعات، کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں. آئیے سنتے ہیں. جی چلائیے گا. میرا نام حافظ مدثر ہے. میرا ساہیوال جوگی چوک میں رہتا ہوں، اندرون لاری اڈے میں. میری شادی کا مسئلہ تھا، شادی نہیں ہو رہی تھی. میں نے فیضان مدینہ سے تجویزات لیے، الحمدللہ 2 ماہ کے اندر اندر میری شادی ہو گئی. میرا نام احمد فرید ہے، میں ساہیوال کا رہائشی ہوں. تو میرے بیٹے کو ہرنیا کا مسئلہ تھا، تو کئی ڈاکٹروں سے اس کا علاج پوچھا، لیکن زیادہ تر آپریشن کا ہی بتاتے تھے کہ اس کا آپریشن ضروری ہوگا. پھر میں نے فیضان مدینہ سے رجوع کیا، انہوں نے تعویذ دی. اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہوئی کہ پھر اس کے بعد کبھی بھی یہ شکایت الحمدللہ نہیں آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر نے دیکھیں آپریشن کا کہہ دیا تھا. روحانی علاج میں کیسی طاقت ہے ناظرین، کیسی برکتیں ہیں، اللہ پاک کے کلام میں کیسی برکتیں ہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، مریض کو آپ لے جائیں، مریض کے لیے دعا کریں، خدمت کریں. دعائیں کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، اپنے مریض کا خیال رکھنا چاہیے، روحانی علاج بھی کروانا چاہیے. اور جب روحانی علاج کروایا جاتا ہے تو الحمدللہ عز و جل ایسے آپ نے بھی کئی دیکھے ہوں گے مریض کہ ماشاءاللہ صحت یاب ہو گئے اللہ پاک کے کلام کی برکت سے، آیت قرآنی کی برکت سے، قرآنی صورتوں کی برکت سے، دعاؤں اور وظائف اور درود پاک کی برکت سے الحمدللہ عز و جل مریضوں کو شفائیں مل جاتی ہیں. اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوتے ہیں.
ماشاءاللہ، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو آپ بھی کوشش کریں ناظرین کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے ضرور رابطہ کریں۔ دعوت اسلامی کے تحت جہاں جہاں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، اپنا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس کا الحمدللہ سے وجل روحانی علاج کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ آئیے شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جی عبدالصمد بھائی، استخاروں کے جوابات کچھ باقی رہ گئے تھے اور ہمارے ناظرین کی طرف سے کالز بھی آئی تھیں، میسیجز بھی آئے تھے استخاروں کے حوالے سے، جوابات ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریف بھائی کا استخارہ کیا گیا جو گردے کی ڈائلیسس کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے استخارے میں کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک انہیں شفا یابی نصیب فرمائے۔ دوسرا استخارہ کیا گیا اسماعیل بھائی کا جو پریشانی میں مبتلا دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے، حقیقت حال تو رب تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم غیب نہیں حاصل ہوتا، اللہ پاک حقیقت حال جانتا ہے۔ اور دوسرا استخارہ ہمارے شرافت حسین بن گلزار بی بی کا کیا گیا جو دماغ پہ بوجھ پریشانی کا شکار رہتے ہیں، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آیا ہے۔ پریشانی اور دیگر ڈپریشن کے لیے میں ایک مشورہ عرض کرتا ہوں کہ وہ روزانہ دن میں کسی بھی وقت 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور پئیں۔ کوئی دوسرا بھی پڑھ کے پلا سکتا ہے اور اپنی نظر وغیرہ بھی اتاریں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظائف ناظرین جو آپ کو بتائے گئے، یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، اب میں کوشش کروں گا ناظرین آپ کے میسیجز میں زیادہ سے زیادہ یہ شامل کر لوں تاکہ ہمارے ناظرین کے تمام ہی میسیجز ہم پروگرام میں شامل ہو سکیں، استخارے کیے جا سکیں، روحانی علاج بیان کیے جا سکیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے کافی سارے یہ میسیجز ہیں، چونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا تھوڑا کم ہوتا ہے وقت، میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز شامل کر کے آپ کے وظائف بتا دیے جائیں۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نوید نام ہے میرا بھائی، اکثر بیمار رہتا ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجیے گا، اللہ پاک آپ کے بھائی جان کو شفا عطا فرمائیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے بھائی خود یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہوں تو وہ خود یہ وظیفہ پڑھ لیں، 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ آسان سا عمل ہے، یہ عمل کریں اور پانی پر بھی دم کر کے پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہی گرمی آتی ہے تو پسینے کی وجہ سے میرے گردن اور کندھے جو ہیں نا یہ کالے ہو جاتے ہیں جیسے جھلس گئے ہوں، تو برائے کرم کوئی روحانی علاج بتا دیجیے گا۔ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو 15 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنی گردن پر اور اپنے کندھوں پر جسم کا جو حصہ آپ کا جھلس جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو اس پر دم کر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھیے گا، دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آئے کہ جسم پر خاص طور پر پاؤں پر بہت خارش کی وجہ سے بار بار دانے بن جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، کچھ عرصہ آرام کے بعد پھر وہی حالت ہو جاتی ہے۔ تو 2 مسئلے آپ نے بیان کیے، ایک تو خارش کا اور دوسرا پھر دانے ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر کوئی خارش کا مریض ہو، کسی کے خارش ہو جاتی ہو، تو خارش کا روحانی علاج قرآن سے وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، قرآن سے روحانی علاج۔ سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ خارش کا مریض جو ہے نا وہ یہ آیت قرآنی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، الحمدللہ سے وجل خارش کا مرض جاتا رہے گا۔ اچھا، ایک تو یہ روحانی علاج ہوا، دوسرا جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ جسم پر دانے نکل آتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کے باڈی پر، جسم پر دانے نکل آئیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، جسم پر بعض اوقات اس طرح کی گرمی دانے نکل آتے ہیں، تو 3 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ ان دانوں پر، پھوڑے پھنسی پر دم کر دیں، الحمدللہ سے وجل اللہ کی رحمت سے
شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور میسیج ہے، رشتہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تانیہ شہزادی نام ہے، نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نیک رشتے آئیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری خالہ کو ڈاکٹرز نے دل کے آپریشن کا مشورہ دیا ہے، تو پلیز کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، یعنی پانچوں نمازوں کے جو فرض ہوتے ہیں نا، جیسے فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، اسی طرح مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، جب فرضوں سے فارغ ہو جائیں تو اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ یہ آیت قرآنی پڑھا کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ کی گھبراہٹ بھی دور، بے چینی بھی دور، اور دل کے جملہ امراض بھی دور ہو جائیں گے الحمدللہ سے۔ اللہ نہ کرے کسی کے دل کے والو بند ہو چکے ہوں، دل کمزور ہو چکا ہو، تو وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے۔ غیر مریض بھی اگر یہ پڑھنا چاہے تو اسے بھی الحمدللہ سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28، صحیح ہے؟ تو یہ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، اور الحمدللہ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ کرم فرمائیں۔ کیسے حضور، آپ کیسی طبیعت؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ کچھ کال شامل کرتے ہیں ہم ناظرین کے کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کال۔ 18 سال ہو شادی کو، تقریباً 15 سال سے وہ نا بیمار ہی رہتی ہیں۔ آج معدے کی پرابلم ہو گئی، کل بلڈ کی ہو گئی، کبھی سر درد، کبھی کچھ مہینہ کوئی ایک بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، جب وہ ٹھیک ہوتی ہے تو اس کے آگے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ برائے کرم ہماری کو رہنمائی فرمائیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ روحانی علاج بھی کرا رہے ہیں اور ڈاکٹری علاج بھی کرا رہے ہیں، سمجھنے نہیں آ رہی بات۔ سائمہ بی بی، ان کی امی کا نام ہے منظورہ بی بی۔ جی ٹھیک ہے، سائمہ بی بی نام بتایا، آپ استخارہ فرما لیجیے۔ عبدالصمد بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ وظائف بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں علی شیر عرض کر رہا ہوں پنجاب سے۔ مدنی چینل کے پروگرام روحانی علاج میں یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا دمہ کا علاج ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا کوئی روحانی علاج وغیرہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ اور جنید بھائی آپ سے اور شاہ صاحب سے دعاؤں کی بھی عرض ہے، میرے لیے، میرے والدین اور میرے اہل و عیال کے لیے مغفرت اور عافیت والی دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی بالکل، قبلہ سید صاحب کرم فرمائیں، دعا بھی کروائیں گے آپ کے لیے۔ حضور یہ دمہ کے حوالے سے کوئی ہے علاج، کوئی وظیفہ، کوئی دعا بھی ارشاد فرما دیں، اور انہوں نے دعا کا بھی کہا ہے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھی، تو ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ اللہ پاک انہیں صحت و شفا عطا فرمائے۔ دمہ جو ہے سانس کی بیماری ہے، اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، جو ہے سینہ بھر جاتا ہے، اور سانس کے ارد گرد موجود پٹھوں میں سوزش اور اس کے سکڑنے کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں روحانی علاج بیان کر رہا ہوں دمے کی بیماری والوں کے لیے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، تھوڑا مشکل ہے مگر دیکھیں کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کوشش تو کرنی پڑے گی۔ فجر کی سنتیں اور جو ہے فرض کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ مریض پر دم کرنا ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ دمے کے مریض کو افاقہ ہوگا، شفا ملے گی انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ 41 ٹائمز، یہ ٹائم بہت شارٹ ہے، تو یعنی فجر کو آپ کو تھوڑا سا پہلے پڑھنی ہوگی، یعنی سنتیں پہلے پڑھنی ہوگی آپ کو، تاکہ فرض سے پہلے 41 مرتبہ کا وظیفہ پورا ہو جائے۔ اور آپ یہ خود مریض ہیں تو خود پڑھ کر دم کر لیں، یا کوئی پڑھ کر ان پر دم کر دے، تو یہ پڑھے، جو سنتیں پڑھ لے، اس کے بعد یہ عمل کرے، اور اس کے بعد مریض پر دم کر دے، پھر نماز فرض فجر کے ادا کرے وہ۔ صحیح ہے۔ ویسے سردیوں کے موسم میں بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، دمہ کے مریضوں کی سانس کی پرابلم ہوتی ہے، کسی کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ رہتا ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا، سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اور تو یہ وظیفہ ناظرین بالخصوص دمہ کے مریضوں کے لیے ہیں، دمہ کے مریض یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا آپ روحانی علاج بھی کروائیں۔ تعویذات اطاریہ کے بستوں پر باقاعدہ اس کے تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، کچھ مخصوص تعویذ ہوتے ہیں، وہ ضرور حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ میرا نام مہتاب شہزاد اتاری سرگودا ڈویژن سے عرض گزار ہوں۔ جنید بھائی ٹی بی کے متعلق کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ ٹی بی کے متعلق یہ تو قبلہ سید صاحب سے ہی معلوم کریں گے، حضرت ٹی بی یہ ہے کیا، کون سا مرض ہے،
اور اس سے بچنے کی کچھ احتیاطیں، کوئی وظیفہ، کوئی دعا بھی ہو تو ارشاد فرمائیے۔ اللہ کریم انہیں صحت و شفا عطا فرمائے۔ یہ تپ دق بھی اس کو کہتے ہیں جی، اور جو ہے وہ سینے کی بیماری ہے۔ اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ 70 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور مریض پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے ٹی بی کے مرض میں ان کو افاقہ ہوگا، شفا ملے گی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ وہ وظیفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان، رحیم۔ سبحان اللہ۔ بعض علماء نے اسے اسم اعظم بھی کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے، تو اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ نے 70 مرتبہ، مریض خود بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی اس کو پڑھ لے اور پڑھ کر مریض پر دم کر لے، انشاءاللہ اللہ کے ناموں کی برکت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے، اس اسم اعظم کی برکت سے اسے شفا ملے گی۔ یقین رکھنا اور اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو یہ عمل بھی ضرور کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا حضور، یہ ایک میسیج آیا ہے گجرانوالہ سے، انہوں نے میسیج کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری خالہ کو ڈاکٹر نے دل کے آپریشن کا مشورہ دیا ہے۔ اچھا، وظیفہ تو میں نے عرض کر دیا تھا ان کو۔ اب جو دل کے مریض ہوتے ہیں نا، تو دل کے مریضوں کے لیے آپ کوئی کچھ احتیاطیں بتانا چاہیں، کوئی ایسا مشورہ دینا چاہیں کہ دل کے جو مریض ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے دل کے وال بند ہو چکے ہوں۔ اچھا، بعض اوقات لوگ مچھلی وغیرہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا ہر کسی کے کہنے میں آ کے، ہر کسی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کبھی کوئی چیز استعمال کر لیتا ہے، کبھی کوئی چیز استعمال کر لیتا ہے۔ تو دل کے مریضوں کے لیے کچھ احتیاطیں اور کوئی دعا وغیرہ اگر ہو تو ارشاد فرمائیے گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جیسے جو دل کے مریض ہیں، کیا وہ مچھلی وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو آپ نے بات بہت زبردست جو کہی ہے، جو توجہ والی ہے، اگر اس کو غور کریں، جب انسان موجودہ دور میں جو اس وقت ڈیجیٹل دور ہے جی، اور اس دور میں یعنی پہلے لوگ کسی سے مشورہ کرتے تھے، اب مشورہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا سے بھی کر رہے ہیں، یوٹیوب سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر مشورہ دینے والے بھی اب ان کو دیکھ کر بھی مشورہ دیتے ہیں انہیں لوگوں کو۔ تو پہلی بات یہ کہ جو اگر دل کا مریض ہے، کوئی بھی مرض ہے، تو مختلف لوگ جب عیادت کرنے جاتے ہیں تو ایک ایک نسخہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں، اب وہ سوچتا ہے چلیں ٹھیک ہے بھائی یہ کھا لوں۔ اچھا، وہ کھانا شروع کیا تو دوسرا شخص عیادت کے لیے آیا، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کیوں کھا رہے ہیں، یہ تو سراسر نقصان دہ۔ اس نے بھی یوٹیوب سے دیکھا ہے، اس نے فیس بک سے دیکھا ہے۔ تو آپ کسی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، حکیم بن کر نہیں جائیں، ڈاکٹر بن کر نہیں جائیں، آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ خدا رہا ان کو کہیں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ حکیم سے رجوع کریں۔ ہر ایک شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کو مشورے دیتا رہے۔ صحیح، بلکہ یہ تو امیر السنت نے لکھا بھی ہے گھریلو علاج میں کہ نیم حکیم یہ خطرہ جاں، جی جی، اور غیر طبیب کا علاج کرنا ہاتھ ڈالنا ہے حرام لکھا ہوا ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ جی جی، تو وہ تو علاج پہ لکھا ہوا کہ وہ علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ۔ تو ایسا نہ کریں آپ کہ اپنے طور پر نہ نسخے بیان کریں آپ۔ اگر آپ نے کوئی بتانا ہی ہے کسی کو تو آپ ان کو بتائیں کتابوں میں، پھر بھی ان کو آخر میں یہ کہیں کہ جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ ٹوٹکا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے یا اپنے طبیب سے، حکیم سے ضرور مشورہ کر لیں آپ۔ اچھا، آپ نے پوچھا اب دل کے مرض کے لیے ماشاءاللہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس کا وہ بھی بتایا، اور یہ بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ اس روحانی علاج سے اور یہ قرآنی آیت کی برکت سے دل کی بیماری بھی دور ہوگی۔ اور دل کے جو مریض ہیں ان کو کوشش کرنا ہے کہ نمک کا استعمال، بڑے کے گوشت کا استعمال، اس طرح کی چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ عموماً جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان کو پورا کھانے کا پلان دیتے ہیں وہ کہ آپ نے کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کیا کھانا ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ اس کو اتنا طاری کر لیتے ہیں کہ ہر ایک چیز سے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے ان کی غذائی کمزوری ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو غذائی کمزوری اس کے اندر ہو گئی اور پھر اس کی دوسری چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ویٹ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس کا یوٹیوب میں علاج دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جب علاج یوٹیوب، تو بعض اوقات جو ہے وہ ایک یوٹیوب کا اینکر جو ہے کچھ اور بتا رہا ہے اور ایک یوٹیوبر کچھ اور بتا رہا ہے، تو آپ اپنے طبیب، اچھا طبیب کو منتخب کریں، اس کے مشورے پر عمل کریں۔ مچھلی کے متعلق آپ نے پوچھا، مچھلی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس میں جو ہے فیٹی ایسڈ ہوتا ہے، وہ مچھلی جس کے اندر خصوصاً چربی ہوتا ہے۔ جیسے دنیا بھر میں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اس میں سالمن جو ایک مچھلی ہوتی ہے خاص طور پر، یہ مچھلی، اور اس طرح بعض یہ مچھلیوں کے ڈبے بھی آتے ہیں، اس کو ٹونا فش کہتے ہیں،
اس میں خاص قسم کی چربی ہوتی ہے جو فیٹی ایسڈ، جو اس کے اندر جو ہے اومیگا 3 کا کام کرتی ہے، جو دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں. اپنے طبیب سے پھر بھی مشورہ کریں کہ کیا یہ مچھلی میں لے سکتا ہوں. اور جب یہ مچھلی کا سر بھی اس میں بہت فائدہ مند ہے، مچھلی کھانا فائدہ مند ہے کولیسٹرول کے لیے. یعنی ریڈ میٹ جو ہے، سرخ گوشت، یہ دل کے مریضوں کے لیے اچھا نہیں ہے. صحیح. اچھا، خصوصاً بڑے کا گوشت. چھوٹے کا گوشت اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں تھوڑا آپ ارشاد فرما دیں. یعنی بڑے کا گوشت. ہاں، بڑے کا گوشت. سرخ میٹ کا مطلب لال گوشت. جی. اب لال گوشت میں بڑے کا گوشت بھی ہے، اونٹ کا گوشت بھی ہے. ہاں. تو اس سے بہت کم مقدار میں اس کو استعمال کرنا ہے اپنے طبیب کے مشورے سے. اچھا، اس کی ایام. اب یہ بقرعید آئے گی آنے والی، تب کہیں گے بھائی ٹھیک ہے یار، اب ذرا میرا ہاتھ ذرا کھل گیا ہے تھوڑا سا، تو اب وہ بھائی کھائیں آپ، اگر آپ کھا سکتے ہیں طبیب کے مشورے سے. صحیح ہے. تھوڑا لیں آپ. یہ بھی جو چارٹ دیا جاتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ بکرے کا گوشت بھی آپ نے لینا ہے تو 1-2 بوٹی لینی ہے. اب 1 پاؤ یا آدھا کلو آپ گوشت کھا رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی، تو پھر آپ آزمائش میں آ سکتے ہیں. احتیاط جو ہے پرہیز سے بہتر ہے. بالکل بالکل. احتیاط یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پرہیز بھی ہو، احتیاط بھی ہو، علاج بھی ہو. صحیح ہے. سوری، میں نے کہا نا احتیاط علاج سے بہتر ہے. جی جی. تو علاج جو آپ کرائیں گے نا دوائیوں کے ذریعے، اب جو ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ پرہیز کر لیں، دوائی لیتے رہیں، مگر دوائی تھوڑی سی ہوتی ہے، دوائی کی مقدار اتنی ہے، کھانا اتنا ہے. بالکل. تو بے احتیاطی کی کھا اتنا لیا، ایک چھوٹی سی دوائی آپ کے لیے کیا کر سکے گی. صحیح. اس بات کا خیال کرنا ہے. بالکل. پرہیز بھی ضروری ہے، علاج کا حصہ ہوتا ہے. ناظرین، جو آپ علاج کروا رہے ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں، میڈیسن لے رہے ہیں، انجیکشن لگوا رہے ہیں، ڈرپیں لگ رہی ہیں، یہ بھی علاج کا حصہ ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ مرض بڑھنے سے تو رک جاتا ہے، لیکن جو مرض ہے وہ پرہیز بھی کریں گے تو الحمدللہ عز و جل وہ مکمل ختم ہو جائے گا. مگر یاد رکھیے گا، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اچھا، ڈاکٹر بھی پرہیز بتاتے ہیں، روحانی علاج میں بھی آپ کو پرہیز بتایا جاتا ہے. اب آپ بولیں کہ بھائی روحانی علاج میں کون سا پرہیز؟ جی، گناہوں کا پرہیز ہے، بری باتوں سے بچنے کا پرہیز ہے. تو گناہوں سے بھی بچیں، بری باتوں سے بھی بچیں. اللہ پاک ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کر دے، ہمارا باطن بھی اچھا کر دے، اور ہمارے اخلاق بھی اچھی ہو جائیں، ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے. ناظرین، چونکہ وقت ہمارے پاس اب کم رہ گیا ہے، دعاؤں کے حوالے سے حضور کافی کچھ کالز بھی تھیں اور میسیجز بھی الحمدللہ سمجھل کافی سارے ناظرین کے آتے رہتے ہیں. یہ چند ایک میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں. الیاس بھائی ہیں، انہوں نے اپنے گھر کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ میری ایک چیز گم ہو گئی ہے، تو ان کے لیے میں دعا کیجئے گا. اچھا، کاروبار میں برکت کے حوالے سے اور رزق میں برکت کے حوالے سے بڑے میسیجز آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. اچھا، ایک نے میسیج کیا ہے کہ میرا کام نہیں چل رہا، اور کسی نے اپنے دل کی بیماری کا تذکرہ کیا ہے. کوئی بیرون ملک جانا چاہ رہا ہے، کسی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، کوئی جسمانی امراض میں، کوئی خارش کے مرض میں مبتلا ہے. اچھا، اسی طرح کسی کا بھائی بیمار ہے. اچھا، اسی طرح کسی نے یہ میسیج کیا ہے کہ میرے پورے جسم میں درد رہتا ہے، چہرے پر سوجن رہتی ہے. اچھا، کسی کے جگر پر چربی ہے، کوئی ہرنیا کا مریض ہے. اچھا، اسی طرح ایک نے یہ میسیج کیا ہے کہ ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، دوسری بیماری آ جاتی ہے. الغرض اگر ہم دیکھیں معاشرے کے اندر ہر دوسرا آدمی بڑا پریشان ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے دعا بھی فرما دیں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. یہ جب آپ پڑھ رہے تھے واقعی دیکھیں کہ جو صحت مند ہے نا، کہتے ہیں تندرست کی ہزار نعمت ہے. اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے کہ میں اللہ نے مجھے صحت دی ہے. اب اتنی ساری آپ نے لسٹ بیان کی، کیسے کیسے امراض میں. یہ تو چند میسیجز آج تو بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک مرض سے نکلتا ہوں دوسرے مرض میں گرفتار، دوسرے میں. اللہ پاک سب کو صحت دے. دعا کرتے ہیں اللہ کریم سے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. پروردگار، تیرے بندے پریشان حال ہیں، کوئی قرضے میں گر گیا ہے، کسی کو گھر میں الہ العالمین بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بعض جادو آسیب میں، بعض رشتوں، اولاد کے رشتوں کے ایسے پریشان ہیں، اولادوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں، بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بعض اتنا قرضہ لے چکے ہیں کہ جن سے قرض لیا ہوا ہے ان سے چھپتے پھر رہے ہیں. مالک کریم مریضوں، قرض داروں، بے اولادوں، بے گھروں، تنگ دستوں، بے اولادوں سب پر اپنی رحمت فرما. اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. اللہم
بیماروں کو شفا اور صحت نصیب فرما، کامل شفا نصیب فرما، بے سکونوں کو سکون دے دے مولا، بے چینوں کو چین عطا فرما دے۔ الہ العالمین جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، سب دور کر دے اللہ، خوشیاں نصیب کر دے مولا، غموں ہموں سے دور کر دے مولا، خوشیاں نصیب فرما دے مولا، سکون نصیب فرما دے مولا کریم۔ جو کینسر کے، ٹی بی میں بعض نے کہا ہے کہ دل کے امراض میں بعض مبتلا ہو گئے، شریانیں بند ہیں، مولا کریم کرم کر دے، تو چاہے تو پانی سے اللہ ان کی شریانیں کھل سکتی ہیں مولا، کرم کر دے مالک۔ یا شافی الامراض شفا عطا فرما دے، یا حل المشکلات مشکلیں دور کر دے مولا کریم۔ ہماری دعائیں خاک مدینہ کے صدقے میں اے اللہ قبول فرما۔ اللہم ربی اسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا حنانو یا منانو یا سبحانو یا دیان، یا اللہ یا رحمانو یا کریمو، اللہ جملہ دعائیں اپنے ان پیارے ناموں کے صدقے میں ہماری قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 11ویں شریف ہے، 11ویں شب ہے، تو 11ویں شریف کا بھی اہتمام اپنے اپنے گھروں میں ضرور کیجیے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مجربات میں سے، آپ کے تجربے سے یہ ثابت ہے کہ 11ویں شریف جو پابندی سے کرے الحمدللہ سب جل اس کے رزق میں برکت برکت اور برکتیں ہی برکتیں رہتی ہیں الحمدللہ۔ تو 11ویں شریف کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا